بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میرا نام ہے سید عابد شاہ۔ آج کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال اظہار اللہ صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے کہ میں ایک شاپ میں کام کرتا ہوں جس میں منی گرام یعنی پیسے بھیجنے کا کام ہے۔ بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے نام سے پیسے نہیں بھیجنا چاہتے، تو ہم اپنے نام سے پیسے بھیج دیتے ہیں اور اس سے کچھ رقم زیادہ لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے اظہار اللہ صاحب، یہ منی گرام کی سہولت جرمنی میں یہ سروس جو دی جاتی ہے، تو یہ کس طریقے سے دی جاتی ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ایزی پیسہ وغیرہ کی سہولیات ہیں رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے، اس میں جو تفصیل ہے وہی تفصیل منی گرام کی اس سروس سے متعلق بھی ہوگی۔ اور وہ تفصیل یہ ہے کہ آپ جس شاپ پہ کام کرتے ہیں، اگر یہ شاپ اسی مقصد کے لیے ہے اور وہ منی گرام کی کمپنی کے ساتھ کوئی ایجنسی اگریمنٹ ہے شاپ کا، اور آپ اس ایجنسی اگریمنٹ کے روح سے کچھ کمیشن کمپنی سے ہی لے رہے ہوتے ہیں اس سروس کی، تو ایسی صورت میں تو آپ کوئی اضافی رقم نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر یہ منی گرام کے لیے کوئی پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا اور پرسنل اکاؤنٹ آپ اپنا استعمال کر کے کسی کو یہ سروس دیتے ہیں، تو اس پر آپ طے کر کے جو بھی کمیشن لیں گے وہ شرعاً جائز ہوگا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہے جی، اسماعیل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اسلامی بینکوں میں لیٹ پیمنٹ کی صورت میں جو صدقہ لیا جاتا ہے اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا یہ سود میں شامل نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ سود میں شامل نہیں ہے، اور اس کی وجوہات اہل علم سمجھتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ سود وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے لیتے ہیں اور خود اپنے پاس رکھتے ہیں۔ غیر سودی بینک جو صدقہ لیتے ہیں وہ بینک کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا، یعنی بینک کی اونرشپ میں وہ نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک چیریٹی اکاؤنٹ میں جاتا ہے جہاں سے وہ غریبوں پر، فقراء پر، ہاسپٹلز وغیرہ میں خرچ ہو جاتا ہے، تو یہ سود نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ آپ سے وہ شروع سے یہ اگریمنٹ ایک التزام کرواتے ہیں جس کو ہم منت کہہ سکتے ہیں، تو یہ آپ پر شرعاً بھی واجب ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ ایک کام کے ساتھ کوئی صدقہ جوڑ لیتے ہیں، متعلق کر دیتے ہیں کہ اگر یہ کام میں نے نہیں کیا یا کیا میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، تو وہ شرعاً بھی آپ پر واجب ہو جاتا ہے، بس صرف وہ ایک وکیل اور ایجنٹ کی حیثیت سے آپ سے وہ رقم لے کر غریب تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ متبادل اور الٹرنیٹ تجویز کیا ہے، اور اس میں اور سود میں فرق ہے، تبھی ان علماء نے اس کی گنجائش دی ہے جنہوں نے یہ تجویز کیا ہے۔ کچھ موبائل اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے کسی کو پیسے بھیجنے پر کیش بیک ملتا ہے، کیا وہ رقم لینا جائز ہے؟ آصف جمال صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، ایسی موبائل اپلیکیشنز جن سے کوئی ٹرانزیکشن کرنے سے آپ کو کوئی کیش بیک ملتا ہے یا فری منٹس ملتے ہیں، وہ جائز ہیں۔ یعنی وہ سہولیات جو آپ کو ٹرانزیکشن پر ملتی ہیں وہ انعام میں آتی ہیں اور جائز ہیں۔ البتہ اس میں اتنی بات ضروری ہے کہ اکاؤنٹ میں بیلنس مینٹین رکھنے کی شرط نہ ہو۔ اگر اکاؤنٹ میں بیلنس مینٹین رکھنے کی شرط ہے، مثلا ہمارے پاکستان میں ایک سہولت دی جاتی ہے کہ اگر 2000 روپے آپ ٹیلی نار کی سم میں بیلنس مینٹین رکھتے ہیں تو وہ آپ کو تب کیش بیک دیتے ہیں، اور اگر اس سے کم رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے تو نہیں دیتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ قرض پر سود بنتا ہے اور سود جائز نہیں۔ ان ڈرائیو پر گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی نامحرم تنہا سواری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ عبدالواجد صاحب، دیکھیں اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ سفر شرعی ہو۔ سفر شرعی 78 تقریباً کلومیٹر جو ہے وہ تو کسی نامحرم کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ شہر کے اندر جو اسفار ہوتی ہیں، جو مسافت سفر کے بقدر نہیں ہوتی، اس سے کم ہوتی ہیں، اور اس میں پہلے سے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ رائڈ بک کرنے والا یا رائڈ بک کرنے والی خاتون ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اگر کسی کو کسی ڈرائیور کے پاس یہ گنجائش ہو، یہ آپشن ہو
کہ وہ انکار کر سکے، اور اس کو خاص طور پہ اگر اپنے اوپر فتنے کا بھی اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہوگا کہ اس سے معذرت کر لی جائے۔ یہاں جب کوئی آدمی کرائے پر دکان لیتا ہے تو دکان کا مالک پہلے کچھ رقم لیتا ہے، اس کے بعد مزید ماہانہ کرایہ مقرر کرتا ہے۔ کیا یہ رقم لینا اور دینا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر یہ رقم ایڈوانس کی رقم ہے، جو عام طور پر ہمارے ہاں بھی معروف ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ بطور سیکورٹی ڈپازٹ کے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، 50,000 1 لاکھ، اور پھر کرائے کا اگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کی تو علماء نے گنجائش دی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ رقم ایسی ہے کہ یہ بعد میں واپس نہیں کی جاتی تو پھر بھی اس کی گنجائش ہے۔ ایسی صورت میں یہ رقم جو ہے یہ کرائے کا حصہ ہوگی، اور اس اگریمنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ کرائے کا ایک حصہ جو ہے وہ یکمشت لیا جا رہا ہے، اور باقی کرایہ جو ہے وہ ماہ بماہ قسط وار لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی اس کی گنجائش بنتی ہے۔ الغرض اس طریقے سے قرارداری کا معاہدہ کرنا کہ ایک بڑی اماؤنٹ شروع میں دی جائے، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ ایک صورت اس طرح کی مروج ہے جو جائز نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے حقیقت میں صرف قرض کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس قرض پر اس کو کچھ سود بھی دینا ہوتا ہے یا لینا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں کرایہ کا معاملہ وہ ویسے ہی برائے نام کر لیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورت ہو تو وہ جائز نہیں ہوگی، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو قرض لیا جا رہا ہوتا ہے وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور جو اجرت طے کی جا رہی ہوتی ہے وہ بہت معمولی طے کی جاتی ہے، مارکیٹ ریٹ سے کم پر گویا اجارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ اس بڑی ڈپازٹ کی وجہ سے کرایہ کی مقدار مارکیٹ ریٹ سے کم طے کیا جائے تو وہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ بازار میں دکاندار ایک جگہ کو تجارت کے حوالے سے کامیاب بناتا ہے، جب اس جگہ کو بیچتا ہے تو مکان کی قیمت کے علاوہ اس ٹھکانے کی قیمت بھی لگاتا ہے کہ میں نے اس جگہ کو کامیاب کیا ہے، اس لیے مجھے اس محنت کا صلہ چاہیے۔ کیا اس طرح ٹھکانے کی قیمت لینا جائز ہے؟ عبدالہادی صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں۔ جی، اس کی صورت اگر یہ ہو کہ وہ اصل میں تو دکان ہی بیچ رہا ہو، لیکن دکان کی قیمت اس وجہ سے زیادہ لگا رہا ہو کہ وہاں پر ایک چلتا ہوا کاروبار وہ خریدار کو فراہم کر کے جا رہا ہے، تو دکان کی قیمت میں شامل کر کے اس طرح اضافی رقم لینا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر دکان سے الگ یہ صرف اس حق کی کہ یہاں پر جو ایک تجارت کا میرا حق ہے وہ میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، اس کے عوض اگر وہ رقم لینا طے کرے الگ سے تو وہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ دو بندوں نے ایک کام شروع کیا، دونوں نے آدھی یعنی 75 ہزار انویسٹمنٹ کی، ان میں سے ایک نوکری کرتا ہے، دکان پر پورا وقت نہیں دے سکتا، تو وہ آپس میں کتنے فیصد پر معاملہ کریں گے؟ جنید صاحب ابٹاباد سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے جنید صاحب، جو شرکت کا کاروبار ہوتا ہے شرعی لحاظ سے اس میں نفع کا کیا تناسب طے کیا جائے، اس حوالے سے شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ آپ اس حد بندی کے پابند ہوں کہ اسی طریقے سے اسی تناسب سے آپ طے کریں۔ یہ عاقدین کی باہمی رضامندی پر ہوتا ہے۔ البتہ صرف ایک اصول ہے جس کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پارٹنر ایسا ہے جو دکان پہ وقت نہیں دے سکتا ہے، جو عملاً کام نہیں کر سکتا ہے، جس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، تو اس کا جو بھی نفع طے کیا جائے وہ اس کے سرمایہ سے، اس کے انویسٹمنٹ کے تناسب سے زیادہ نہ ہو، اس کے برابر ہو یا اس سے کم ہو۔ مثلاً آپ نے 75 ہزار یا 75 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کاروبار میں آپ دونوں کا سرمایہ برابر ہے، تو آپ نفع کی تقسیم برابر بھی طے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ جو شریک کام نہیں کرے گا اس کا نفع جو ہے وہ 50 نہیں ہوگا، 40% ہوگا، اور جو کام کر رہا ہے اس کا 60% طے کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن جو کام نہیں کر رہا ہے اگر آپ اس کے لیے 60% نفع طے کریں گے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسی صورت میں وہ 10% نفع ویسے ہی لے رہا ہوگا، وہ کام بھی نہیں کر رہا اور سرمایہ اس کا 50% ہے اور نفع وہ 60% لے رہا ہے، تو صرف یہ صورت جو ہے ناجائز ہے۔ اس سے بچتے ہوئے کوئی بھی تناسب آپ باہمی رضامندی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال عیسی بن عبان پوچھ رہے ہیں کہ چرس اور افیون کی آمدنی سے کوئی شخص صاحب نصاب بن جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
دیکھیں چرس تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو متمحض للمعصیت ہے، یعنی اس کا استعمال صرف نشے میں اور صرف ناجائز کاموں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی جو آمدن ہے وہ آمدن بھی واجب التصدق ہے۔ تو مطلب اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ 2.5% نہیں ہے، بلکہ یہ پورا مال ہی صدقہ کرنا ضروری ہے جو چرس سے حاصل کی گئی ہو۔ رہ گیا افیون، تو افیون آج کل بہت ساری ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے مباح استعمالات بھی ہیں، تو چونکہ اس کے مباح استعمالات بھی موجود ہیں تو اس لیے یہ مال غیر متقوم کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اس کی جو آمدن ہوگی اس وجہ سے وہ حلال کہلائے گی اور اس میں زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اگر کسی نے یہ اگایا ہے افیون کو، کاشت کیا ہے، تو جو عشر واجب ہوتا ہے پیداوار میں اس افیون میں بھی اور پوست کی کاشت میں بھی وہ عشر اس پر واجب ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جائز ہے یا نہیں؟ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ سے مراد شاید آپ کی یہ ہے کہ جو ٹریڈ کے لیے یعنی تجارت اور خرید و فروخت کے لیے ایک آدمی شیئرز خریدتا ہے اور کچھ عرصہ رکھتا ہے، اور جب اس کی قیمت تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کو آگے بیچ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے شیئرز خریدنا اور اس کو آگے بیچنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس کمپنی کے شیئرز خریدیں اس کا بنیادی کاروبار وہ حلال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے سارے اثاثے وہ صرف لیکوڈ فارم میں نہ ہوں، فکسڈ ایسٹس بھی اس کے موجود ہوں۔ اور تیسری ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے سرمایہ جو کل ہوتا ہے وہ سرمایہ میں سود کا جو تناسب ہے وہ سود کا تناسب 30% سے یا 33% سے یعنی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ شیئرز خریدیں تو خریدتے ہی اس کو آگے نہ بیچیں، جس کو اسپاٹ سیل کہتے ہیں، یا فارورڈ سیل جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی مستقبل میں کوئی سودا کریں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اگر آپ T+2 کریں یعنی ٹرانزیکشن +2 days کہ آپ ایک شیئرز خریدتے ہیں اور 2 دن کے بعد اس کو آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسی صورت میں آپ کا نفع جو ہے اگر یہ ساری شرائط موجود ہیں تو وہ حلال ہے۔ ایک اور سوال ہے جی، یہاں جب کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے یہ سہولت ملتی ہے کہ وہ رقم قسطوں میں بھی واپس کی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنے سے اصل رقم پر کوئی اضافی رقم بھی نہیں دی جاتی، لیکن پروسیسنگ فیس لی جاتی ہے، اور وہ فیس اس طرح سے لی جاتی ہے کہ 3 یا 6 ماہ کی اقساط پر اصل رقم کا 1% اور 9 یا 12 ماہ کی اقساط پر 3% لیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح سے پروسیسنگ فیس دینا سود ہوگا؟ کلیم محمد صدیقی صاحب ابو ظہبی سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اس طرح کسی کو کریڈٹ کی سہولت فراہم کر دینا اور مشین وغیرہ کے استعمال یا پروسیسنگ فی کی مد میں کوئی رقم لینا، اصولی طور پر تو اس کی گنجائش بنتی ہے، لیکن یہ پروسیس فی ہی ہو، یہ پروسیس فی کے نام پر سود نہ لیا جا رہا ہو۔ اگر پروسیس فی کے نام پر سود لیا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس کی علامت کیا ہوگی کہ یہ رقم جو ہے یہ پروسیس فی کے مد میں ہی لی جا رہی ہے، سود کے طور پر نہیں لی جا رہی، تو اس کی علامت یہ ہے کہ یہ ایک لم سم رقم ہو، اور چاہے کریڈٹ کی جو پیریڈ ہے، جو مدت ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں ایک لم سم فیس لی جا رہی ہو۔ اگر اس فیس کو اماؤنٹ کی کوانٹٹی کے ساتھ، مقدار کے ساتھ متعلق کر دیا جائے کہ اگر کوئی آدمی فرض کریں کہ 1 لاکھ کا کریڈٹ لیتا ہے تو اس کو کم فیس چارج کیا جائے، اور اگر کوئی 5 لاکھ یا 10 لاکھ لیتا ہے تو اس کو زیادہ چارج کیا جائے، تو یہ اس کو واضح طور پر ایک سود کی جو ڈیفینیشن ہے اور اس میں داخل کر دے گا، تو اس کی پھر گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جو صورت آپ نے لکھی ہے وہ صورت اسی طرح کی ہے کہ اگر 3 یا 6 ماہ کے لیے آپ قرض لیتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں، تو اس میں آپ 1% وہ اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں فیس کے طور پر، اور اگر 9 یا 12 مہینے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ 3% دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ لم سم طور پر فیس طے کر کے اگر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ بینک میں خیر و برکت کے لیے یومیہ تلاوت کرنا اور اجرت لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، تلاوت تو ایسا عمل ہے کہ اس پر اجرت لینا بنیادی طور پر ہی جائز نہیں ہے، یعنی اجرت لے کر تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہوتا۔
تو یہ اطاعت پر اجارہ کرنا ہے، اور اطاعت پر اجارہ کرنا وہ خاص صورتوں میں جائز ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا دینی کام ہو کہ اس پر اگر معاوضہ نہ دیا جائے تو اس دینی کام کے مٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو خاص ان صورتوں میں اس کے اجارے کی گنجائش دی گئی ہے۔ تلاوت میں ایسا کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے، تو تلاوت پر اجارہ کرنا بنیادی طور پر غلط ہے۔ جائے کہ وہ تلاوت بھی بینک میں کی جائے، جو کنونشنل بھی ہو سکتا ہے، سودی بھی ہو سکتا ہے، تو سودی بینک کے لیے اس کی ترقی کے لیے قرآن پاک پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ اور زیادہ قبیح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بینک میں اجارہ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس پر اجرت لینا یہ ناجائز ہے۔ ایسے طور پر جو رقم دی جائے گی وہ حلال نہیں ہوگی۔ مولانا ارشاد صاحب یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی قرضہ لے اور اپنی زمین اسے دے اور یہ کہے کہ اگر میں نے آپ کا یہ قرض 2 سال میں لوٹا دیا تو میں زمین واپس لے لوں گا، اور اگر نہیں لوٹایا تو زمین تمہاری ہو جائے گی، کیا اس طرح قرض لینا صحیح ہے اور 2 سال بعد قرض دینے والے کے لیے اس زمین کا رکھنا جائز ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس شرط پر قرض دینے کی بات ہے کہ اگر آپ نے 2 سال میں قرض نہیں لوٹایا تو آٹومیٹیکلی آپ کی زمین میری ملکیت بن جائے گی۔ اس طریقے سے قرض کا معاملہ کرنا یہ فاسد معاملہ ہے اور شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ گناہگار تو ہوگا، لیکن اس کا حکم یہ ہوگا کہ قرض شرائط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا شرعاً، اور اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ زمین جو ہے وہ جب بھی اس کا قرضہ اس کو حوالے کرے وہ زمین اس کو واپس کر دے۔ البتہ اگر اس طریقے سے یہ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی 2 سال کے بعد اگر آپ نے قرضہ نہیں دیا تو ہم اس زمین کو بیچیں گے، یعنی جو قرض دینے والا ہے وہ اس زمین کو بیچے گا اور اس کی جو قیمت حاصل ہوگی اس قیمت سے اپنا قرضہ جو ہے وہ وصول کرے گا، اور باقی اگر کوئی رقم بچے گی تو وہ واپس کرے گا، اور اگر زمین کم میں بکے گی اور کچھ قرضہ باقی بچے گا تو اس کے لیے وہ دوبارہ قرض لینے والے سے رجوع کرے گا۔ اس طریقے سے اگر وہ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ریستوران میں جو بوفے ہوتا ہے، مثلاً 100 روپے دے کر جتنا چاہیں کھانا کھا لیں، کیا یہ جائز ہے؟ نسرین صاحبہ مکہ سے پوچھتی ہیں۔ جی بالکل یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں اگرچہ یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کسٹمر کتنا کھانا استعمال کرے گا، لیکن یہ جہالت یسیرہ ہے۔ جہالت یسیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو عقد کرنے والے ہیں ان کے درمیان کوئی نزاع پیش نہیں آتا۔ تو بوفے جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں چونکہ کوئی نزاع پیش نہیں آتا، کمی بیشی کو نظر انداز کیا جاتا ہے طرفین سے، تو اس وجہ سے اس کی گنجائش ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آخری سوال ہے جی، مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں، ہماری کمپنی میں کچھ لوگوں کی تنخواہ 1000 ریال ہے، لیکن اس کے ATM میں غلطی سے 4000 ریال آ جائیں اور وہ ان پیسوں کو گھر بھیج دے، کمپنی کو کچھ نہ بتائے، تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایرر جو ہوتا ہے یہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں، بظاہر آپ کی مراد یہی ہے کہ اکاؤنٹ میں زائد رقم آ گئی ہے، تو اکاؤنٹ میں جب زائد رقم آتی ہے تو وہ کس اکاؤنٹ سے آئی ہے اس کو پورے طور پہ معلوم کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا بینک سٹیٹمنٹ نکالیں تو آپ کو جتنی رقم آئی ہو، جتنی گئی ہو، اس کی ساری تفصیلات مل جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا سٹیٹمنٹ نکالیں اور معلوم کریں کہ وہ رقم کس کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اگر اپنی کمپنی کے پاس سے آئی ہو تو اپنی کمپنی کو واپس کرنا ضروری ہے، اگر کسی اور کے پاس سے آئی ہو تو پھر اگر آپ اس کی معلومات کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے تو اس کی معلومات کرنا اور اس تک اس کی رقم پہنچانا ضروری ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہو کہ اس کا پتہ نہ چل سکے تو یہ لقطہ ہوگا، اور لقطے کا جو حکم ہے وہ اس کا حکم ہوگا، لیکن عام طور پر یہ معلوم کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تو جب معلوم کرنا ممکن ہے تو مالک تک ہی پہنچانا اس کو ضروری ہے، اور اس طریقے سے اس کو اپنے استعمال میں لے آنا، گھر بھیج دینا اور اس کو اپنے لیے حلال سمجھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ تھے جی آج کے مسائل، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔